وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، طرح طرح کی امیدیں دلاؤں گا، کبھی لمبی عمر کی امید دلاؤں گا، کبھی دنیا کی لذات کی امید دلاؤں گا، کبھی باطل خواہشات کی امید دلاؤں گا، کبھی اور طرح کی امیدیں، کبھی اور طرح کی امیدیں. جس طرح آج ہوتا ہے کہ انسان کو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، تو وہ کہتا ہے ابھی تو زندگی بڑی طویل ہے، ابھی مزے کرنے دو، پھر بعد میں دیکھیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں بس آپ دعا کریں حج کی سعادت مل جائے، جب حج کر کے آئیں گے تو سارے غلط کام چھوڑ دیں گے، نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، حرام کمانا بھی چھوڑ دیں گے. سوچتے نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بعض لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے، دین کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں بس 6 مہینے باقی ہیں، رمضان المبارک آ جائے، رمضان المبارک میں ہم ہر سال نمازیں شروع کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اس سال تو ہم نماز اس طرح شروع کریں گے، پھر نماز ہم پڑھتے رہیں گے، بس رمضان میں توبہ کر لیں گے. تو شیطان اس طرح لمبی عمر کی امیدیں دلاتا ہے، دنیا کی لذتوں میں مبتلا کرتا ہے، باطل خواہشات پیدا کرتا ہے، انسان منصوبے بناتا رہتا ہے اور موت آ جاتی ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں کہوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا. اونٹنی جب 5ویں مرتبہ بچہ دے اور وہ نر دے تو مشرکین یہ کرتے کہ اسے چھوڑ دیتے اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے اور کہتے کہ اس کا دودھ بتوں کے لیے ہے، اس کو وہ بحیرہ کہتے اور اس اونٹنی کے کان وہ چیر دیتے. شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ ایسا کرنا عبادت ہے، اچھی بات ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ضرور میں انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے. یہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا اور انہیں کہوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے. جس طرح مردوں کا عورت کی شکل میں زنانہ لباس پہننا یہ حرام ہے اور عورت کا مردانہ لباس پہننا یہ حرام ہے. مردوں کا عورتوں کی طرح بات چیت اور حرکات کرنا یہ حرام ہے. جسم کو گود کر سرما یا سندور وغیرہ اسکن میں کھال میں پیوست کر کے نقش و نگار بنانا یہ حرام ہے. اسی طرح مردوں کا داڑھی شریف مونڈنا یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنا ہے، یا داڑھی شریف ایک مٹھی سے کم کرنا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے شریعت نے منع فرمایا اور یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دینا ہے. ہاں بعض چیزیں حدیث پاک میں مستثنی کی گئیں، جیسے ناخن یہ بڑھتے ہیں لیکن ان کو کاٹنے کا حکم ہے، مونچھیں پس کرنے کا حکم ہے، سر کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، بغل کے اور جسم کے غیر ضروری بال کاٹے جائیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بدلنے کا ہمیں حکم دیا گیا، کاٹنے کا حکم دیا گیا، تو وہ مستثنی ہے. آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ صریح نقصان میں پڑا، یعنی اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان سے دوستی کر لی.